السلام علیکم. ہم پڑھ رہے تھے میرات العروس اور ہم نے میرات العروس کے 34 چیپٹرز کا مطالعہ کیا، ان کے اہم نکات زیر بحث لے کے آئے. پھر ہم نے تنقیدی نکات کو دیکھا. اس کے بعد پھر ہم نے ضرب المثال جو گزشتہ ویڈیو میں بتائے گئے تھے معیاری زبان کے لیے، اس کو بھی ہم زیر بحث لے آئے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سوال کریں تو کون سا کریں، کس قسم کا کریں، اور اس کے جواب کے لیے کون کون سی چیزیں درکار ہوتی ہیں. تو بچوں، پہلے سوال کے جواب کے لیے جو لفظوں کی حد بندی ہے وہ 600 ہے، اور جواب میں آپ نے کیا کیا لکھنا ہے، وہ کون کون سی باتیں ہیں. تو اس میں ہے ناول نگار کی وجہ شہرت ہے، معلومات کا استعمال ہے جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، پھر اس میں ریفرنسز جس کو آپ حوالہ جات کہتے ہیں، اسلوب بیاں اور اختتامیہ. تو آپ کے سوال کا جواب کمپلیٹ ہو جائے گا. اب مسئلہ یہ آ گیا کہ وہ سوال کیا ہوں گے، کیونکہ ناول کے سوال کے جواب تحریر کرنا ایک بڑا گھمبیر مسئلہ ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے یہ سوچا گیا کہ ہم نے جتنے بھی چیپٹرز پڑھے ہیں اس پر ہم چھوٹے چھوٹے سوالات بناتے ہیں، اس کے جوابات آپ لکھیں گے، اور پھر آپ جب اتنے ماہر ہو جائیں گے ان جوابات میں کہ آپ کو 25 نمبر کا جب ایک سوال دیا جائے گا تو وہ لکھتے ہوئے آپ کو کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی. تو کوشش یہی کی گئی ہے کہ اس قسم کے سوالات بنائے جائیں. تو وہ سوالات کیا ہیں؟ کچھ ابواب کے یا کچھ چیپٹر کے میں نے آج ہی ویڈیو میں سوالات لکھے ہیں. جی، پہلا سوال، ڈپٹی نذیر احمد کا مختصر تعارف بیان کیجیے. نمبر 2، تعلیم کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ڈپٹی نذیر احمد نے کن پہلوؤں پر روشنی ڈالی تھی، تحریر کیجیے. وہ سارے پہلو آپ نے بتا دینے ہیں. نمبر 3، دور اندیش خان کے خاندانی پس منظر کا جائزہ لیجیے، جس میں اندیش خان کی خاندان آ جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد اکبری عسکری، اور پھر اکبری کس طرح سے ناز و نم میں پلی پڑی، یہ سب شامل ہو جائے گا. نمبر 4، پھر اکبری کا کردار اور اس کے سسرال کے ساتھ اس کا رویہ کیسا دوستانہ تھا، وضاحت کیجیے. ہاں جی، اس کی شادی ہوئی، کن حالات میں ہوئی، کیسے ہوئی، پھر سسرال میں اس نے کیا اپنا رویہ دکھایا، کیا دوستانہ تھا، وضاحت کر دیجیے گا. نمبر 5، عید کے موقع پر مزاج دار بہو کا پہوڑ پان کھل کر واضح ہو گیا، تفصیل سے تحریر کیجیے. ہاں جی، عید کے موقع پر اس نے کیا کیا ہے، عید سے پہلے اس نے کیا کیا، وہ سارا کچھ آپ نے تفصیل سے بیان کر دینا ہے. تو سوال کا جواب آپ کا آ جائے گا. پھر اگلا باپ آ جائے گا نمبر 6. اس کے بارے میں کیا سوال ہے جی؟ اس میں ہے الگ گھر کی رضامندی میں محمد عاقل، ان کی والدہ اور اکبری کی والدہ نے اہم کردار ادا کیا. ہاں جی، کیا، کیسے کیا، وہ تمام دلائل دیکھ کے آپ نے بات کو لکھنا ہے اپنے جواب میں، تو آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا. نمبر 7، آپ کے خیال میں اکبری الگ گھر کے نظام کو سنبھالنے میں کامیاب رہی نہیں تو کیوں، وضاحت کیجیے. ہاں جی، اکبری کا سارا کردار اس میں شامل ہو جائے گا. نمبر 8، کٹنی حجن کا اکبری کو شیشے میں اتارنا دائیں ہاتھ کا کھیل تھا، کیسے، بالکل جواب زبردست قسم کا تحریر کر دیجیے اس میں، وہ تمام واقعات. نمبر 9، محمد عاقل کی والدہ محمد کامل کی شادی عسکری سے کرانے کی خواہش مند نہ تھی مگر رضامند ہوگی. وجوہات تحریر کیجیے، کس طرح محمد عاقل نے ان کو قائل کیا تھا. وہ جو میری تمام اہم نکات ہیں جو پچھلی ویڈیوز میں تھے آپ کے چیپٹر وائز دیے گئے تھے، آپ ان میں سے مدد لے سکتے ہیں. نمبر 10، دور اندیش خان نے عسکری کو لکھے گئے پہلے خط میں کن باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا، تفصیل سے تحریر کیجیے. وہ تمام باتوں کے اہم نکات جو تھے وہ ہم نے اپنے چیپٹر میں لکھے تھے، آپ وہاں سے مدد لے سکتے ہیں اور ان کو تفصیل سے بیان کر سکتے ہیں. نمبر 11، شادی کے بعد عسکری نے سسرال میں بتدریج قدم جمانے شروع کر دیے،
کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ وضاحت کیجیے۔ ہاں جی اکبری، عسکری کا کردار آ جائے گا کہ ہاں جی اس نے جہیز کے معاملے میں کس طریقے سے عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ تو اس کے تمام جوابات کے جو نکات ہیں وہ ہم نے جب چیپٹرز پڑھے تھے تو ان کے نکات ہم نے پہلے ہی نکال لیے تھے، اس لیے جواب لکھنے میں آپ کو کوئی دقت پیش نہیں ہوگی۔ جی نمبر 12واں سوال، ماما عظمت کی سازشیں کھل کر سامنے آ گئیں، کیوں؟ وجوہات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے وضاحت کیجیے۔ نمبر 13، عسکری کی کون سی حکمت عملی کام کر گئی کہ شب برات خیریت سے گزر گئی؟ تفصیل سے تحریر کیجیے۔ نمبر 14، عسکری نے کن تدابیر کو اختیار کیا کہ ماما عظمت جیسی پرانی خادمہ کو رسوا ہو کر نکلنا پڑا یا اپنے انجام کو پہنچی؟ وضاحت کیجیے۔ ان سوالات کے جوابات کے لیے جب ہم چیپٹر پڑھ رہے تھے تو اس کے نکات میں وضاحت کر دی گئی تھی، آپ وہاں سے مدد لے سکتے ہیں۔ نمبر 15، گھر کے نظام کو بہتر بنانے اور دوسری ماما کے لیے عسکری کی اہمیت کو فوقیت دی گئی، کس طرح؟ نمبر 16، اپنے میاں کی پڑھائی اور اس کی نوکری کے لیے عسکری کے مشورے کتنے فائدہ مند رہے؟ تفصیل سے بیان کیجیے۔ نمبر 17، عسکری نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کیا اقدامات کیے؟ وضاحت کیجیے۔ جی ہاں یہ آپ نے بتانا ہے۔ نمبر 8، صفیحن جیسی خواتین آج بھی معاشرے میں موجود ہیں، کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ تفصیل سے تحریر کیجیے۔ جی صفیحن کا کردار، جو اس کے اہم نکات تھے، کس طرح وہ بدظن تھی، بدگمان تھی اور عسکری نے کس طرح اس کو مطمئن کیا، سب آپ نے لکھنا ہے۔ نمبر 19، ایک بھاوج اپنی نند کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے؟ محمودہ کی شادی کے حوالے سے عسکری کی سرگرمیاں تحریر کیجیے۔ نمبر 20 اور آخری سوال، اولاد کا روگ والدین کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں، یہ تو عسکری ہی جانتی ہے۔ دور اندیش خان کے لکھے ہوئے خط کو مد نظر رکھتے ہوئے وضاحت کیجیے۔ جی دور اندیش خان کا خط جو عسکری کے لیے ایک رہنما کی صورت ثابت ہوا تھا، اور وہ اس وقت ہوا تھا جب وہ شدید صدمے میں تھی، تو اس کے اہم نکات، جو خط کے اہم نکات تھے وہ ہم نے اس باب میں نکات کی صورت میں تحریر کیے تھے، آپ وہاں سے مدد لے کر اس کے جوابات تحریر کر سکتے ہیں۔ یہ تھے میرات العروض کے وہ سوالات جو کوشش کی گئی کہ کم سے کم الفاظوں میں آپ تحریر کریں تاکہ ناول کے سوالات کے جوابات کو لکھنے کا طریقہ آ جائے۔ اگلے ویڈیو میں ہم کیا کرتے ہیں، افسانے لیتے ہیں یا ڈرامہ لیتے ہیں، انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔